اور بہت بڑی بات بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. وہ میں نے ایک عالم دین کی زبان سے سنا تھا اور ان کی بات مجھے بڑی اچھی لگی اور ایمان بھی تازہ ہوا ان کی بات سن کر کے. ان کے پاس کوئی شخص آ گیا, کہا حضور میں بڑا پریشان ہوں, میں فاتحہ بھی دلاتا ہوں, وہی میرا اور آپ کا حساب کہ ارے بھائی ہم تو فاتحہ بھی دلاتے ہیں, گیارہویں بھی کرتے ہیں, جلسوں میں بھی جاتے ہیں, میلاد بھی کراتے ہیں, گھر کے اندر مزاروں پہ بھی حاضر ہے, پھر بھی پریشانی, پھر بھی مصیبتیں آ رہی ہیں. تو یہی مسئلہ ان عالم دین کے ساتھ ہوا. میں ان کا بیان سن رہا تھا, بہت متقی پرہیزگار جید عالم دین ہے وہ. میں نے ان کا بیان سنا, انہوں نے یہ باتیں بیان کی تو میرا بھی ایمان تھا. وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جب میرے پاس آیا نا تو میں نے اس سے کہا بیٹا ذرا یہ بتا تیرے گھر میں قرآن کتنے ہیں. وہ بہت ایمان تازہ کرنے والی بات ہے, 2-3 منٹ کی باتیں غور سے سننا. تو کہا حضور یہ تو گھر جا کر کے پتہ چلے گا گھر میں قرآن کتنے ہیں میرے. تو کہا جاؤ گھر جا کر کے یہ دیکھ کر کے آؤ کہ تمہارے گھر میں قرآن پاک کتنے ہیں. وہ دوڑ کر کے گھر گیا, گھر جا کر کے انہیں گھر کا جائزہ لیا, بیوی سے معلومات حاصل کی, پتہ چلا کہ گھر کے اندر 7 قرآن شریف رکھے تھے. 7 قرآن شریف. دوڑ کے آیا, پھر کہا حضور دیکھ کے آ گیا ہوں. کہا کتنے قرآن ہیں گھر پر. کہا حضور 7 قرآن ہیں گھر پر. اب وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ قرآن میرے گھر میں زیادہ ہے تو برکت زیادہ ہونی چاہیے. پھر انہوں نے کہا کہ پھر گھر جا اور اپنی بیوی سے اپنے بچوں سے یہ پوچھ کر کے آ کہ وہ جو 7 قرآن گھر کے اندر رکھے ہیں ان 7 قرآن میں سے کتنے قرآن کھلتے ہیں صبح اور شام. کہا حضور ٹھیک ہے میں پھر گھر جاتا ہوں. پھر دوڑ کر کے گھر گیا, گھر جا کر کے اپنی بیوی سے پوچھا کہ ذرا بتاؤ روزانہ ہمارے گھر میں کون کون سا قرآن کھلتا ہے, کون کون سے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. تو کہا میرے شوہر گھر میں کام ہی اتنا ہے, مصروفیت اتنی ہے, کوئی بھی قرآن گھر کے اندر نہیں کھولا جاتا. وہ دوڑ کر کے پھر گئے. کہا حضور مصروفیت اتنی ہے, کام اتنے ہیں, مشغولیت اتنی ہے, گھر کے اندر فرصت ہی نہیں ملتی قرآن کھولنے کی. تو کہا جب تجھے قرآن کھولنے کی فرصت نہیں ملتی تو تو نے برکتوں کی امید کہاں سے لگا رکھی ہے. تیرے گھر میں اللہ کی رحمتیں کہاں سے آ جائیں گی. ارے حدیث پاک میں آیا ہے علماء سے جا کر کے پوچھو, میں تو علماء کے قدموں کی دھول ہوں, میں کچھ نہیں جانتا. علماء سے جا کر کے پوچھو, علماء بیان فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں یہ قرآن اللہ سے جھگڑا کرے گا. اللہ یہ سورہ ملک کو پڑھتا تھا, قرآن کو پڑھتا تھا, اسے جہنم میں نہیں جانے دوں گا. یا تو سورہ ملک کو تو قرآن سے نکالیے, اسے جہنم سے آزاد کر. اللہ اسے جہنم سے آزاد کرے گا. تو جب اللہ قرآن جھگڑا کر سکتا ہے میدان محشر میں, تو جو قرآن تمہارے گھروں میں بند رکھے ہیں یہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں تمہاری شکایت بھی تو کر سکتے ہیں. اللہ جو ہے اخبار پڑھنے کا ٹائم, ٹی وی دیکھنے کا ٹائم, موبائل چلانے کا ٹائم, چغلی کرنے کا ٹائم, برائیاں کرنے کا ٹائم, اگر ٹائم نہیں ہے اس کے پاس تو مجھے پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. شکایت اللہ کی بارگاہ میں قرآن کرے اور تم بچ جاؤ. دیکھ لینا گھروں میں جا کر کے تمہارے قرآنوں پہ نا گرد و غبار چڑھا ہوا ملے گا. آج بھی نماز پڑھ کر کے جا کر کے دیکھ لینا. اور خالی قرآن کا مسئلہ نہیں ہے, قرآن کا مسئلہ نہیں ہے. صرف ماما گئے حج کو تو انہوں نے ایک مصلی لا کے دیا, چچا زاد بھائی گئے انہوں نے ایک مصلی لا کے دیا, خالہ زاد بھائی گیا اس نے مصلی لا کے دیا, چچا گئے اس نے مصلی لا کے دیا. مصلے بھی مدینے کے ہیں, سارے مصلے گھر میں ایک کونے میں اٹھا کر کے رکھ دیے. وہ مصلے بھی تمہارے گھروں میں ویران ہیں. وہ تسبیحیں جو تمہیں مدینے سے لا کر کے دی گئی ہیں وہ تسبیحیں بھی تمہارے گھر میں ویران ہیں. یہ مصلے, یہ تسبیحیں, یہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں تمہاری شکایت لگاتے ہیں. تعویذ نہیں بلکہ تعویذوں کی کتاب اپنے گلے میں باندھ کر کے گھوم لو, خدا کی قسم تمہاری پریشانیاں دور نہیں ہو سکتی. کیونکہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو چھوڑا ہے, اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا ہے. خدا کی قسم ممبر رسول سے دعویٰ کرتا ہوں کہ جس کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہو صبح اور شام, خدا کی قسم اس گھر کے دروازے پر پریشانی کبھی اپنا قدم رکھ نہیں سکتی. اور اگر پھر بھی پریشانی آ جائے تو سمجھ لینا کہ اللہ کا امتحان ہے, اللہ میرا امتحان لینا چاہتا ہے. بہر کے وقت میرا مکمل ہوا, اللہ اس بیان کو قبول فرمائے.